وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک طرف ریاست کے لاڈلے نواز شریف کی بیٹی لاڈلی کو آج وزیر اعلیٰ بنا کر پیش کیا گیا، اس کی تازہ تازہ بونگیاں آئیں، تو دوسری جانب تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور اور میاں اسلم اقبال جنہوں نے سخت وقت گزارا، انہوں نے بھی پشاور میں سر جوڑ لیے اور اپنی حکمت عملی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ پلان کچھ یوں بنایا گیا تھا الیکشن میں کہ زرداری نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا تھا اور مریم نواز نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا، لیکن پاکستانی عوام نے دونوں کے نیچے کان کے نیچے رکھ کے دیے تھپڑ۔ تو اب کیا ہوا کہ زرداری جو ہے وہ صدر بن گیا اور شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے پرتور رہا ہے، تو مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے۔ یعنی پاکستانی عوام کا ووٹ اس ملک میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا شریف خاندان یا زرداری خاندان کا اداروں کے نزدیک لاڈلا ہونا معنی رکھتا ہے۔ اب سبزی لینے بھی جائیں تو باؤ تاؤ اتنے اوپر نہیں نیچے نہیں ہوتے جتنا یہاں پر نواز شریف نے وزیر اعظم بننا تھا، تو وہ سائڈ پر ہو کے شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا اور بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بن گئی۔ وہاں پر بلاول وزیر اعظم نہ بن سکا تو زرداری صدر بن گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے سوچا کیا تھا، اور آج عوام نے ان کو اتنا ذلیل کر دیا کہ الیکشن سے 4 دن پہلے جو ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے تھے، آج انہوں نے پھر ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ اور المیہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے بعد کہتے یہ ہیں کہ ہماری عوام کا شعور اتنا کم ہے کہ ہماری عوام نے کسی پارٹی کو واضح مینڈیٹ دیا ہی نہیں۔ یہ بلاول کے جوابات تھے مطیع اللہ جان کے ساتھ، جب کل مطیع اللہ جان نے اسے پوچھا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز کی بڑی بونگی سامنے آئی وہ یہ کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ تو اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں، مریم یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ کرپشن صرف ان کا کاپی رائٹ ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کرپشن کا سوچے گا تو ہم اس کو تیا پینچا کر کے رکھ دیں گے۔ ساتھ ساتھ مریم نواز نے عثمان بزدار کے منصوبوں پر تختی لگانے کی کوشش کی کہ میں ایئر ایمبولینس کا انتظام پنجاب کے لیے کروں گی، جبکہ 2021 میں عثمان بزدار اس کے لیے فنڈ بھی ریلیز کروا چکا تھا، لیکن اس کے بعد حمزہ کی حکومت آئی، درمیان میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی اور یہ منصوبہ اپنی جگہ پر رہ گیا۔ لیکن اس کو تحریک انصاف کا کریڈٹ ملے گا، نہ کہ مریم نواز کو اس کا کریڈٹ ملے گا۔ بہرحال اگر یہ کرتے بھی ہیں تو جیب سے تحریک انصاف بھی نہیں کرتی، مریم بھی نہیں کرتی، لیکن دوسروں کے پروجیکٹوں کے اوپر دوسروں کے منصوبوں پر تختیاں لگانا بند کریں۔ شریف خاندان کے 35 سالہ اقتدار میں پنجاب میں کوئی آپ کو سول ڈیفنس کا ادارہ نظر نہیں آیا۔ 1122 آپ کو پرویز الہی کا دیا ہوا تحفہ ہے جو پنجاب کو دیا۔ کے پی میں صرف 8 سال عمران خان نے حکومت کی تو صحت انصاف کارڈ بھی دے دیا، اور کے پی کے تقریباً ہر ضلع میں آپ کو ریسکیو 1122 نظر آتی ہے۔ پنجاب میں آپ کو کہیں کہیں نظر آتی ہے اور کہیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر نظر آتی بھی ہے تو یہ بھی بزدار کا اور پرویز الہی کا کمال ہے، ورنہ شہباز شریف جہاں پر اربوں روپے کی مالٹا ریل بنا رہا تھا، وہیں پر ریسکیو 1122 چندے مانگ کر اپنا نظام چلاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ کہا کہ میں عوام کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور پیدائش کی سرٹیفکیٹ آن لائن دوں گی۔ یہ بھی آلریڈی بزدار جو ہے یہ کام کر کے جا چکا ہے، بس صرف بات وہی ہے کہ لیبل بدلے جائیں گے اور نیچے کام وہی جو ہوئے ہیں اسی کو دوبارہ کنٹینیو رکھا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نے بڑی تعداد میں نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ دیے۔ فارم 45 تحریک انصاف کے، تحریک لبیک کے، جماعت اسلامی کے اور آزاد امیدواران کے، ان کے فارم 45 آپس میں میچ کرتے ہیں، جبکہ نون لیگ کے پاس فارم 45 ہیں ہی نہیں پنجاب کے اندر، عدالت میں وہ جاتے نہیں ڈر کے مارے۔ تو پھر اس صورت میں عوام کے پاس ایسا کون سا رستہ بچتا ہے کہ وہ اس نظام کو درست کرنے کے لیے اپنا حق استعمال کر سکیں؟ اگر یہ عوام ووٹ سے مایوس ہوگی تو پھر کوئی اور رستہ جو ہوتا ہے وہ پھر مسلح جدوجہد ہوتی ہے، اور پھر عوام سے بھی گلہ نہ کیا جائے گا کہ آپ کیوں ان رستوں پر جاتے ہیں جو ریاست کے خلاف ہے، تاکہ عوام ووٹ کے ذریعے تو کوشش کر رہی ہے لیکن ریاست اپنے لاڈلوں کو نوازتے ہوئے عوام کے مینڈیٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اور میاں اسلم اقبال کے سر جوڑنے کے بعد کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ بظاہر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی قیادت کسی طریقے سے بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ کے پی میں عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی ہے، سڑکوں پر نکلے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، ظلم برداشت کیا ہے، جبر برداشت کیا ہے، پنجاب میں بھی برداشت کیا ہے، لیکن پنجاب کی عوام اس تعداد میں سڑکوں پر نکلتی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں تو ہے، لیکن جو قیادت باہر ہے اس میں کوئی بندہ بھی آگے آ کے عوام کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ اب کم از کم عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے پنجاب کے نمائندوں کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے، تاکہ اگر آپ اس کے بعد بھی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرتے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ حق نہیں کہ آپ عوام سے گلہ کر سکیں کہ آپ ہمیں مینڈیٹ دیں اور ہم اس ملک کا نصیب بدل دیں گے۔
باقی آپ کا مریم نواز کی یہ بونگیاں کیسی لگیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔